السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو سبق نمبر 3 میں ماضی کی گردان پیش کی گئی تھی۔ آج کے اس ویڈیو میں ماضی اور مضارع کی معروف و مجہول کی گردانیں پیش کی جاتی ہیں اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ ان 6 ثلاثی مجرد کے ابواب پر ایک سرسری نظر ڈال لیجئے اور ان کو ذہن نشین کر لیجئے، اور ساتھ ہی فعل متعدی، فعل لازم، فعل معروف اور فعل مجہول کی تعریفات بھی ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اس کے بعد ماضی اور مضارع کی گردانیں پیش کر کے ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بتلایا جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں۔ نصر ینصر، یہ پہلا باب ہے، نصر ینصر، اور میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ ماضی کے اندر اور مضارع کے اندر عین کلمہ کون سی باب میں کیسا ہوتا ہے۔ یہاں پر عین کلمہ زبر والا، یہاں پر پیش والا ہے، وہ بحث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی۔ یہاں پر صرف یہ 6 باب ذہن میں بٹھا لیجئے۔ نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم اور حسب یحسب۔ یہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کہے جاتے ہیں۔ ویسے ٹوٹلی 24 ابواب ہیں، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے اس سے اگلے جو ویڈیو اپلوڈ کیے گئے اس میں بیان کر دی ہے۔ اب آئیے فعل متعدی، فعل لازم، فعل معروف، فعل مجہول کی گردانیں تعریفات دیکھیے۔ فعل متعدی اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا مفعول آ سکتا ہو۔ مثلا خالد نے کیلا کھایا، اس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے اکل خالد موزن۔ اکل خالد موزن یعنی خالد نے کیلا کھایا۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہ خالد جو ہے یہ فاعل ہے اور یہ کیلا مفعول ہے اور یہ کھایا فعل ہے، یہ اردو کے اندر۔ اور عربی کے اندر دیکھیے، یہ عربی کے اندر یہ اکل خالد موزن میں اکل فعل ہیں، خالد فاعل ہیں اور موزن مفعول ہیں۔ یہ تو فعل متعدی کی تعریف ہوئی۔ فعل لازم اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا مفعول نہ آ سکتا ہو، یا مفعول سے مراد مفعول بہ، جس کا مفعول نہ آ سکتا ہو۔ مثلا خالد گیا، جس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے ذهب خالد۔ خالد لوٹا، جس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے رجا خالد۔ خالد بیٹھا، جس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے جلس خالد۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہ خالد جو ہے فاعل ہیں اور گیا فعل ہے۔ یہ خالد فاعل ہے، لوٹا فعل ہے، خالد فاعل ہے، بیٹھا فعل ہے، اور یہ فعل لازم ہے، یعنی اس کا آپ مفعول لانا چاہے تو نہیں لا سکتے۔ فعل معروف اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو۔ مثلا خالد نے کیلا کھایا، تو یہاں کھانے کا کام ہوا، کھایا، اور کھانے والا کون ہے؟ خالد، اور کیلا کھایا۔ تو خالد نے کیلا کھایا، تو یہاں کرنے والا جو یعنی فاعل یہ خالد، یہ یہاں پر معلوم ہے، اس لیے یہ کھایا جو ہے یہ فعل معروف کہا جائے گا۔ اس کو عربی کے اندر آپ کہیں گے اکل خالد موزن۔ تو یہ عقل جو ہے، اس عقل کو کہا جائے گا فعل معروف، اور وہی یہاں پر اردو کے اندر کھایا لکھا ہوا ہے۔ فعل مجہول اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم نہ ہو۔ مثلا کیلا کھایا گیا، تو یہاں پر دیکھیے
کیلا جو ہے وہ کھایا گیا لیکن کھانے والا کون ہے اس کا پتہ نہیں۔ پہلی مثال جو تھی اس میں تو خالد کھانے والا معلوم تھا، لیکن یہاں پر کھانے والا کون اس کا پتہ نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے فعل مجہول۔ کیلا کھایا گیا، اس کا مجہول لانا ہو عربی کے اندر، یہ اس کا عربی لانا ہو تو کہیں گے اوکیلا موزن، اوکیلا موزن، کیلا کھایا گیا۔ تو یہ اوکیلا جو ہے یہ فعل مجہول ہے، اور اردو کے اندر یہ کھایا گیا فعل مجہول ہے۔ اب یہ ماضی مضارع کی گردانیں پیش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس گردان کو ذہن میں بٹھائیے، پھر انشاءاللہ استعمال کرنے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ فتح کھولا اس ایک مرد نے، فتح کھولا ان دو مردوں نے، فتحو کھولا ان سب مردوں نے، فتحت کھولا اس ایک عورت نے، فتحتا کھولا ان دو عورتوں نے، فتحنا کھولا ان سب عورتوں نے، فتحتا کھولا تو ایک مرد نے، فتحتما کھولا تم دو مردوں نے، فتحتم کھولا تم سب مردوں نے، فتحتے کھولا تو ایک عورت نے، فتحتما کھولا تم دو عورتوں نے، فتحتن کھولا تم سب عورتوں نے، فتحتو کھولا میں ایک مرد یا ایک عورت، کھولا میں نے، یہاں مطلب کھولا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، لیکن میں نے شارٹ میں لکھ دیا کھولا میں نے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فتحنا کھولا ہم نے، یہاں پر بھی کھولا ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے، لیکن شارٹ میں نے لکھ دیا کھولا ہم نے۔ یہ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو ماضی معروف کی گردان ہوئی۔ اب لیجیے ماضی مجہول کی گردان۔ ماضی مجہول بنانا ہو تو یہ فا کلمے کو پیش دیا جائے گا اور عین کلمے کو زیر دے دیا جائے گا، اور لام کلمے کو اسی حالت پر رہنے دیں گے۔ فتح کھولا گیا وہ ایک مرد، فتح کھولے گئے وہ دو مرد، فتحو کھولے گئے وہ سب مرد، فتحت کھولی گئی وہ ایک عورت، فتحتا، فتحتا، یہ یہاں پر زیر یہ غلط دے دیا گیا، یہاں پر یہاں زیر برابر ہے لیکن اوپر جو ہے وہ غلط دے دیا گیا۔ فتحتا کھولی گئی وہ دو عورتیں، فتحنا کھولی گئی وہ سب عورتیں، فتحتا کھولا گیا تو ایک مرد، فتحتما کھولی گئی تم دو مرد، فتحتم کھولی گئی تم سب مرد، فتحتے کھولی گئی تو ایک عورت، فتحتما کھولی گئی تم دو عورتیں، فتحتن کھولی گئی تم سب عورتیں، فتحتو کھولا گیا میں، یہاں پر بھی یہی کھولا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت، لیکن شارٹ میں لکھ دیا فتحتو کھولا گیا میں، فتحنا کھولے گئے ہم، یہاں پر یہ پیش دینا چاہیے تھا، یا یہ زبر نہیں ہے یا پیش ہے، یہاں پر آپ پیش پڑھیں گے، جیسے اوپر ہر جگہ پر یہ پیش ہے تو یہاں پر بھی آپ پیش پڑھیں گے، فتحنا کھولے گئے ہم، یعنی پورا ترجمہ ہوگا فتحنا کھولے گئے ہم دو مرد یا تو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ یہ ماضی مجہول کی گردان ہوئی۔ اب آئیے مضارع کی لیجیے۔ یفتح کھولتا ہے وہ ایک مرد، اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں لیکن میں نے حال کا ترجمہ صرف لکھا ہے جگہ کی کمی کی وجہ سے۔ یفتح کا معنی ہوتا ہے کھولتا ہے یا کھولے گا وہ ایک مرد، یفتحانے کھولتے ہیں یا کھولیں گے وہ دو مرد، یفتحونا کھولتے ہیں یا کھولیں گے وہ سب مرد، تفتح کھولتی ہیں یا کھولے گی وہ ایک عورت، تفتحانے کھولتی ہیں یا کھولیں گی وہ دو عورتیں، یفتحنا کھولتی ہیں یا کھولیں گی وہ سب عورتیں، تفتح کھولتا ہے یا کھولے گا تو ایک مرد، تفتحانے کھولتے ہو یا کھولو گے تم دو مرد، تفتحونا کھولتے ہو یا کھولو گے تم سب مرد، تفتحینا کھولتی ہیں یا کھولے گی تو ایک عورت، تفتحانے کھولتی ہو یا کھولو گی تم دو عورتیں، تفتحنا کھولتی ہو یا کھولو گی تم سب عورتیں، افتح کھولتا ہوں یا کھولوں گا میں، یہاں پر بھی شارٹ میں لکھ دیا ہے کھولتا ہوں یا کھولوں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، نفتح کھولتے ہیں یا کھولیں گے ہم، یہاں پر بھی پورا بولیں گے کھولتے ہیں یا کھولیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ یہ مضارع معروف کی گردان ہوئی۔ اب یہ مضارع مجہول کی لیجیے۔ یہ مضارع مجہول کی، یفتح کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا وہ ایک مرد،
یفتحان کھولے جاتے ہیں یا کھولے جائیں گے وہ دو مرد، یفتحون کھولے جاتے ہیں یا کھولے جائیں گے وہ سب مرد، تفتح کھولی جاتی ہیں یا کھولی جائے گی وہ ایک عورت، تفتحان کھولی جاتی ہیں یا کھولی جائیں گی وہ دو عورتیں، یفتحنا کھولی جاتی ہیں یا کھولی جائیں گی وہ سب عورتیں، تفتح کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا تو ایک مرد، تفتحان کھولے جاتے ہو یا کھولے جاؤ گے تم دو مرد، تفتحون کھولے جاتے ہو یا کھولے جاؤ گے تم سب مرد، تفتحین کھولی جاتی ہیں یا کھولی جائے گی تو ایک عورت، تفتحان کھولی جاتی ہو یا کھولی جاؤ گی تم دو عورتیں، تفتحنا کھولی جاتی ہو یا کھولی جاتی ہو یا کھولی جاؤ گی تم سب عورتیں، افتح کھولا جاتا ہوں یا کھولا جاؤں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، یا میں لکھ دیا ہے میں ایک مرد یا ایک عورت، نفتح کھولے جاتے ہیں یا کھولے جائیں گے ہم، پورا بولیں گے کھولے جاتے ہیں یا کھولے جائیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں، تو تثنیہ جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو ہوئی ماضی مضارع کی معروف و مجہول کی گردان۔ اب یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں ایک مرد دو مرد وغیرہ، تو اس سے مراد صرف مرد نہیں ہے، یہاں اشارہ ہے مذکر کی طرف، یہ جہاں پہ بھی یہ مرد عورتیں وغیرہ یہ مرد اور عورت کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب مرد عورت نہیں بلکہ مرد سے مراد مذکر اور عورت سے مراد مؤنث، یہ آپ استعمال کا جو طریقہ میں بتلا رہا ہوں اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے فعل لازم کی گردان بھی ماضی کی صرف یہاں پر پیش کی ہے، ماضی کی گردان، اس لیے کہ فعل متعدی کے اندر ماضی معروف کے اندر جو ترجمہ ہوا آپ نے دیکھا کس طرح ہوا، یہاں پر فعل لازم کے اندر ماضی کا جو ترجمہ ہے اس کے اندر دیکھیے کیسا ہوتا ہے، خرج نکلا وہ ایک مرد۔ اب یہاں پر دیکھیے نکلا اور نکلے نکلے اور نکلی 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 ہو گیا، ایسے یہاں پر نکلا نکلے نکلے نکلی 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 ہوا، جبکہ وہاں پر فعل متعدی میں جو لازم معروف کی گردان کی تھی وہاں پر کھولا 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 ہر ایک میں اس طرح آتا تھا، کھولا کھولا کھولا۔ تو خرج نکلا وہ ایک مرد، خرجا نکلے وہ دو مرد، خرجو نکلے وہ سب مرد، خرجت نکلی وہ ایک عورت، خرجتا نکلی وہ دو عورتیں، خرجنا نکلی وہ سب عورتیں، خرجتا نکلا تو ایک مرد، خرجتما نکلے تم دو مرد، خرجتم نکلے تم سب مرد، خرجتے نکلی تو ایک عورت، خرجتما نکلی تم دو عورتیں، خرجتن نکلی تم سب عورتیں، خرجتو نکلا میں یعنی نکلا میں ایک مرد یا ایک عورت، خرجنا نکلے ہم یعنی خرجنا نکلے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں، میں نے یہاں متکلم میں ہر جگہ شارٹ میں لکھ دیا ہے، خرج تو نکلا میں اور خرجنا نکلے ہم، یہ تثنیہ جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور مضارع کی گردان کا جو ترجمہ ہے فعل متعدی کا جس طرح ہوتا ہے اسی طرح فعل لازم کے اندر بھی فعل لازم کے اندر مضارع کا ترجمہ اسی طرح ہوتا ہے، اور یہ تو فعل لازم اور فعل لازم کا مجہول نہیں آتا، مجہول جو آتا ہے وہ صرف فعل متعدی کا آتا ہے، فعل لازم کا مجہول نہیں آتا، اس لیے اس کا مجہول نہیں بنا سکتے۔ اب دیکھیے استعمال کرنے کا طریقہ، سب سے پہلے تو کتب سے گردان دیکھ لیجیے، کتب لکھا اسے ایک مرد نے، کتبہ لکھا ان دو مردوں نے، کتبو لکھا ان سب مردوں نے، کتبت لکھا اسے ایک عورت نے، کتبتا لکھا ان دو عورتوں نے، کتبنا لکھا ان سب عورتوں نے، یہ 6 سیغے جو ہیں وہ غائب کے ہیں۔ اب دیکھیں اس کو کس طرح استعمال کریں گے، یہاں پر جو لکھا اس ایک مرد، تو یہ اس ایک مرد سے مراد کوئی مرد نہیں ہے بلکہ یہاں پر یہ جو اس ایک مرد ان دو مردوں ان سب مردوں، اس ایک عورت ان دو عورتوں ان سب عورتوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مان لو کہ یہ کتب ہے تو اس کتب سے پہلے کوئی ایسا لفظ لگا دو جو واحد مذکر ہو، یعنی اس ایک مرد ایک یہ واحد کی طرف اشارہ کرتا ہے اور مرد یہ مذکر کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو یہاں شروع کے اندر آپ کوئی ایک ایسا لفظ لگا دو جو واحد مذکر ہو، اور یہاں پر ایسا لفظ لگا جو تثنیہ مذکر ہو، یہ ان دو مردوں جو کہاں ہیں، تو یہاں پر آپ کوئی بھی لفظ لگا دو جو تثنیہ مذکر ہو اور یہاں پر جمع مذکر والا لفظ لگا دو، یہاں واحد مؤنث، یہاں تثنیہ مؤنث اور یہاں پر جمع مؤنث۔ اب جب اس طرف یہاں پر آپ کوئی لفظ لگائیں گے تو اس صورت کے اندر اسی کا لفظ آپ لگائیں گے اسی کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، اور یہ نہ تو رہے گا ہی،
لیکن سب سے پہلے یہاں پر جو آپ لفظ لگائیں گے اس کو اس کا ترجمہ کریں گے، پھر یہ نے بولیں گے اور اس کے بعد یہ لکھا بولیں گے۔ ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، دیکھیے مثال، یہ آگے کے پیج کے اندر دیکھیے، دیکھیے یہ اس ایک مرد نے ان دو مردوں نے یہ جو بتایا نا، اب یہاں سے اس کو کٹ کر دے یہ سب۔ اب یہاں پر دیکھو ایک مرد، اس کی جگہ پر میں نے یہاں پر لکھ دیا الطالب، تب ترجمہ کیا ہوگا؟ طالب علم، اور پھر بولیں گے یہ نے، اور اس کے بعد یہ لکھا بولیں گے۔ اب یہ نہیں بولیں گے تو گردان کے اندر اس طرح گردان کی جاتی ہے، لیکن جب استعمال کریں گے تو یہ نہیں بولیں گے۔ تب الطالب کتب کا مطلب یہ ہوا کہ طالب علم، پھر یہ نے بولیں گے اور اس کے بعد یہ لکھا بولیں گے، طالب علم نے لکھا۔ ایسی الطالبان کتبا، دو طالب علموں نے لکھا۔ الطلاب کتبو، سب طالب علموں نے لکھا۔ الطالبۃ کتبت، طالبہ نے لکھا۔ الطالبتان کتبتا، دو طالبات نے لکھا۔ الطالبات کتبنا، سب طالبات نے لکھا۔ تب اس کا یہاں پر ترجمہ کریں گے۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ آپ مبتدا کہیں گے۔ یہ مبتدا کہاں جائے گا؟ اور یہ جو ہے فعل با فاعل کہیں گے۔ کتب فعل با فاعل، کتبہ فعل با فاعل، یہ سب فعل با فاعل ہو جائے گا، اور اس کو آپ مبتدا کہیں گے۔ اور پھر یہ مبتدا خبر، یہ فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ ان کی یہ خبر بنے گی، یہ ان کی خبر بنے گی، یہ ان کی خبر بنے گی۔ اور دیکھیے اب یہاں پر میں نے لفظ بدل دیا، وہاں الطالب تھا، یہاں پر الابن ہے، تو الابن کتب، تو اب ترجمہ ہوگا بیٹے نے لکھا۔ الابن کتب، بیٹے، پہلے اس کا ترجمہ کریں گے، پھر یہ نے بولیں گے، اور اس کے بعد یہ کتبہ کا لکھا ترجمہ بولیں گے۔ تو الابن کتب، بیٹے نے لکھا۔ الابنان کتبا، دو بیٹوں نے لکھا۔ الابناء کتبوا، سب بیٹوں نے لکھا۔ البنت کتبت، بیٹی نے لکھا۔ البنتان کتبتا، دو بیٹیوں نے لکھا۔ البنات کتبنا، سب بیٹیوں نے لکھا۔ اور یاد رہے یہ غائب کے سیغوں کے اندر ہے۔ پہلے جو 6 سیغے ہیں، گردان جو آپ کے سامنے پیش کی، ان میں پہلے جو 6 سیغے ہیں ان کے اندر یہ اس طرح ہوگا، حاضر کے سیغوں میں نہیں۔ حاضر کے سیغوں میں تو خود ان کے ساتھ فعل فاعل ملا ہوا ہوتا ہے۔ تیسری مثال لیجئے، الخال کتب، ماموں نے لکھا۔ الخالان کتبا، دو ماموں نے لکھا۔ الاخوال کتبوا، سب ماموں نے لکھا۔ الخالۃ کتبت، خالہ نے لکھا۔ الخالتان کتبتا، دو خالہوں نے لکھا۔ الخالات کتبنا، سب خالہوں نے لکھا۔ اب یہاں دیکھیے یہ میں نے فعل بدل دیا، ادھر کتبتا، یہاں پر کرا لکھا، تو فعل بھی بدل دیں گے تو پھر فعل کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ آپ بولیں گے۔ تو یہ کرا کا معنی پڑھا ہے، وہاں کتبتا اس کا معنی لکھا، لیکن کرا کا معنی پڑھا۔ تو الخال قرأ کا معنی ہوگا ماموں نے پڑھا۔ الخالان قرأ، دو ماموں نے پڑھا۔ الاخوال قرأوا، سب ماموں نے پڑھا۔ الخالۃ قرأت، خالہ نے پڑھا۔ الخالتان قرأتا، دو خالہوں نے پڑھا۔ الخالات قرأنا، سب خالہوں نے پڑھا۔ الخال سمع، ماموں نے سنا۔ الخالان سمع، دو ماموں نے سنا۔ الاخوال سمعوا، سب ماموں نے سنا۔ الخالۃ سمعت، خالہ نے سنا۔ الخالتان سمعتا، دو خالہوں نے سنا۔ الخالات سمعنا، سب خالہوں نے سنا۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ ماں لگا دیا، تو ماں لگانے سے پھر نہیں کا ترجمہ ہو جائے گا، یہ ماں کی وجہ سے منفی ہو جائے گا۔ الخال ما سمع، ماموں نے نہیں سنا، یہ ترجمہ ماموں نے نہیں سنا، تو الخال ما سمع، ماموں نے نہیں سنا، یا سامنے ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ الخالان ما سمع، دو ماموں نے نہیں سنا۔ الاخوال ما سمعوا، سب ماموں نے نہیں سنا۔ الخالۃ ما سمعت، خالہ نے نہیں سنا۔ الخالتان ما سمعتا، دو خالہوں نے نہیں سنا۔ الخالات ما سمعنا، سب خالہوں نے نہیں سنا۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ جو شروع میں لکھا ہوا ہے، اگر ان کو آپ ادھر لے آئیں بعد میں، مان لو کہ الخال، الخالان، الاخوال، ان تینوں کو آپ اگر ادھر لے آئیں گے تو پھر تینوں کے اندر صرف ما سمع ہی آئے گا۔ تو یہ تینوں کو الخال، الخالان، الاخوال کو اگر آپ ادھر لے آئیں گے تو پھر تینوں میں یہ ما سمع ہی آئے گا، یہ نہیں آئے گا۔
تینوں میں یہ پہلا صیغہ آئے گا ما سمیع۔ اور اگر یہ الخالۃ الخالتان الخالاتوں کو آپ ادھر لے آئیں گے تو تینوں میں ما سمیعت آئے گا۔ ابھی ان کو مبتدا کہا جاتا ہے، لیکن جب یہ 6 جو اس کو ادھر لے آئیں گے تو یہ 3 لائیں گے تو تینوں کے ساتھ ہی ما سمیع لگے گا، اور یہ تینوں لائیں گے تو تینوں میں ما سمیعت لگے گا۔ ترجمے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دیکھیے آگے والا پیج، یا دیکھیے یہ الخالو الخالان الاخوال، یہ ادھر لے آئے تو یہاں پر ما سمیع ما سمیع ما سمیع، تینوں میں ما سمیع ما سمیع۔ ایسی یہ الخالۃ الخالتان الخالاتوں کو بعد میں لے آئے تو یہاں پر تینوں میں ما سمیعت، یہ تو زیر یا اس لیے دیا گیا کہ آگے ملانا ہے۔ یہ پھر آپ حمزہ ہی پڑھیں گے، اس کے اوپر آپ زبر نہیں پڑھیں گے، یہ ڈائریکٹ یہ تا کو ملا دیں گے لام کے ساتھ۔ تو یہ تا تو ساکن ہے، لیکن یہ ملانے کی صورت کے اندر اس کو زیر دے کر ملایا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر یہ حمزہ کے اوپر جو زبر ہے آپ اس کو آپ پڑھیں گے نہیں۔ ما سمیع الخالو ما سمیع الخالانی ما سمیع الاخوال ما سمیعت الخالۃ ما سمیعت الخالتان ما سمیعت الخالات۔ ترجمہ وہی ہوگا جو پیچھے ہے۔ ماموں نے سنا، 2 ماموں نے سنا، سب ماموں نے ماموں نے نہیں سنا، 2 ماموں نے نہیں سنا، سب ماموں نے نہیں سنا، خالہ نے نہیں سنا، 2 خالہ نے نہیں سنا، سب خالہ نے نہیں سنا۔ اب یہاں پر اس کو آپ کہیں گے فاعل، اس کو کہیں گے فعل، اور اس کو آپ کہیں گے فاعل۔ تو یہ فاعل واحد ہے، یہ تثنیہ ہے اور یہ جمع ہے۔ تو فاعل واحد ہو کہ تثنیہ ہو کہ جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ واحد ہی ہے۔ ہاں اتنا یاد رکھیں گے کہ مذکر ہو تو مذکر فعل آئے گا، اور یہاں پر دیکھیے یہ مؤنث ہے، یہ واحد مؤنث ہے، یہ تثنیہ مؤنث ہے، یہ جمع مؤنث ہے۔ تو یہ فاعل جو ہے یہ مؤنث ہے، لیکن یہ واحد اور یہ تثنیہ اور یہ جمع، تو یہاں پر فعل جو ہے واحد ہی آیا لیکن مؤنث آیا۔ تو فاعل واحد ہو کہ تثنیہ ہو کہ جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد آئے گا، جیسے یہاں پر اور یہاں پر بھی یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع، تو یہاں پر بھی فعل واحد ہی آیا، لیکن یہاں پر مؤنث آیا اور ادھر مذکر آیا۔ جبکہ یہاں دیکھیے آپ اس کو فاعل نہیں کریں گے، یہ مبتدا ہے، تو یہ مبتدا واحد ہے، یہ تثنیہ ہے، یہ جمع ہے۔ تو مبتدا اگر واحد ہو تو فعل بھی واحد آئے گا، تثنیہ ہو تو تثنیہ آئے گا، جمع ہو تو جمع آئے گا۔ اور یہاں پر دیکھیے واحد ہے تو واحد، یہ تثنیہ ہے تو تثنیہ، اور جمع ہے تو جمع۔ فرق صرف یہ عربی کے طریقے میں ہے کہ ایک اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور دوسرے طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ترجمے کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ صرف اگر پہلے لائیں گے تو اس کو آپ مبتدا کہیں گے، اور بعد میں لائیں گے تو اسی کو آپ فاعل کہیں گے۔ یہ تو صرف ماضی کی بات ہوئی۔ مضارع کے اندر بھی آپ یہی سمجھ لیجئے، ماضی کے اندر جو ہے وہی مضارع کے اندر بھی، اور اسی طرح مجہول کے اندر بھی آپ اسی طرح سمجھ لیجئے۔ لیکن مجہول کے اندر کس کو آپ مجہول کے اندر جب آپ لائیں گے تو اگر بعد میں لائیں گے تو اس کو نائب فاعل کہیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے یہ فاعل ہے، لیکن جب آپ یہ مجہول کا صیغہ ہو تو اس صورت کے اندر اس کو آپ کہیں گے نائب فاعل۔ اگر یہ مجہول کا صیغہ ہو تو پھر اس کو آپ کہیں گے نائب فاعل، اور اگر پہلے آئے تو وہاں پر تو معروف کا صیغہ ہو کہ مجہول کا صیغہ ہو مبتدا ہی کہیں گے، لیکن جب بعد میں لائیں گے تو معروف کا صیغہ ہو تو فاعل، جیسے یہاں پر معروف کا صیغہ تو یہ فاعل، اور اگر یہ مجہول کا صیغہ ہو تو پھر یہ نائب فاعل بن جائیں گے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر میں اسی پر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اچھے انداز کے اندر میں آنے والی ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ویڈیو لمبا ہو چکا ہے، اس لیے آنے والی ویڈیو کے اندر بہترین طریقے سے میں سمجھاؤں گا کہ مجہول کے ساتھ اگر کوئی اسم آ جائے تو کس طرح ترجمہ کریں گے، معروف کے ساتھ کوئی اسم آ جائے تو کس طرح ترجمہ کریں گے، آنے والی ویڈیو کے اندر بتلایا جائے گا۔ انتظار کیجئے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔